الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جس سے بالاتفاق کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، لیکن درمیان میں وآتوا الزکاۃ کا حکم ہے اور تم زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ پہلے نماز کا ذکر ہے، درمیان میں زکوٰۃ کا ذکر ہے اور آخر پہ جو ہے وہ جماعت کا تذکرہ ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کا بھی معمول یہی رہا ہے کہ جس طرح نماز با جماعت ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی با جماعت ہونی چاہیے۔ جس طرح نماز کے لیے ہم مسجد بناتے ہیں اور وہاں جا کے نماز کا جماعت کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح مسجد کے اندر زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کرنا چاہیے، اور باقاعدہ اگر اجتماعی طور پر ممکن ہو سکے تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر اجتماعی طور پر نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے یا کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی، تو پھر ہر مسجد کی بنیاد پر جو ہے بیت المال قائم کرنا، جس طرح جماعت قائم کی ہے اسی طرح زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کرنا چاہیے، اور بیت المال کی صورت میں زکوٰۃ جمع کرا کے اجتماعی دینی چاہیے۔ اس سے فوائد بھی زیادہ ہوتے ہیں، جماعت جڑتی بھی ہے، مضبوط بھی ہوتی ہے، لوگوں کو مسلک منہج کی طرف رجحان بھی ہوتا ہے، اور بندوں کو دوسروں کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، اور بندہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک مسجد ایک جماعت میرے ساتھ کھڑی ہے، دکھ میں سکھ میں ہمارا بیت المال موجود ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی پر کوئی آفت مصیبت پریشانی آ سکتی ہے تو جماعت کے پاس اتنا بیت المال ہونا چاہیے کہ اس کو اسی وقت جو ہے اس مصیبت سے نجات دلوانے کی پوری اجتماعی کوشش ہونی چاہیے۔ تو میں ان ساری آیات و احادیث تو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے ہی ہیں، اور وہ ناظرین جو ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں اور سامعین حضرات سنتے رہتے ہیں، ان کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ نصیحت یہ کروں گا کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی اجتماعی ہونی چاہیے، اور اجتماعی طور پر اس کا بیت المال قائم کرنا چاہیے، اور وہیں سے مل کے پوری جماعت کے فقراء، مساکین، یتامہ اور بیوگان اور حقدار جتنے بھی ہیں ان تک تعاون اپنا پہنچانا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اس حوالے سے قرآن و احادیث کی وہ آیات نصوص بیان کروں۔ وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ سارے ساتھیوں کی علم میں ہے، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، تو میں آج اس موقع پہ مناسب چاہوں گا کہ جو بیت المال ہم نے قائم کیا ہوا ہے اپنے جامعہ میں، اپنے ادارے میں، اس کے حوالے سے چند گزارشات ساتھیوں کے سامنے رکھ دوں، تاکہ دوسرے اداروں کے لیے، دوسری جماعتوں کے لیے ایک نصیحت بھی ہو جائے، اور دوست احباب کو اس بیت المال کی طرف ایک رجحان اور تعاون کی درخواست اور اپیل بھی ہو جائے۔ یہ دونوں صورتیں میں دونوں یعنی کہ مقاصد کے لیے یہ بات جو ہے عوام الناس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جامعہ میں اللہ کے فضل و کرم سے بیت المال موجود ہے، جس میں ہم سب سے پہلے ترجیحاً جو ہے وہ اپنے جامعہ کو دیتے ہیں۔ جامعہ کے طلباء ہیں، اس میں بھی غریب، یتامى اور مساکین ہیں، اور جامعہ کے جتنے بھی اخراجات معاملات ہیں وہ تعمیر کے حوالے سے ہیں، یا تنخواہوں کے حوالے سے ہیں، یا بچوں کے راشن اور کھانے کے حوالے سے ہے، اس کا ایک پورا نظام جامعہ کا ہم اسی بیت المال سے چلاتے ہیں، مسجد بھی اسی بیت المال سے چلاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پورے یعنی کہ مدرسے کا جتنا خرچہ ہے وہ اس بیت المال کے ذریعے سے چلتا ہے، اور اس کے زیر انتظام جتنی شاخیں ہیں، مختلف چکوک میں
تقریباً 6 سے 7 اس کی شاخیں اس وقت تک بن چکی ہے، جو اسی بیت المال کے زیر انتظام ہی ان شاخوں پر بھی خرچ کیا جاتا ہے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اور جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی جامعہ کے بیت المال کے زیر انتظام ہی ہم نے القلم ایجوکیشنل کمپلیکس قائم کیا ہوا ہے، جس میں ہم بچوں کو ارادہ اور نیت ہماری یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کو CSS کروانے کے لیے ہم جو ہے اس کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر بھی ان کے اخراجات جتنے بھی ہیں اسی بیت المال سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم اکثر ساتھی پوچھیں گے کہ بیت المال سے یا زکوٰۃ سے یا صدقات و خیرات سے اس ادارے کو کیوں چلایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے چند گزارشات جو ساتھیوں کے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم یہ تو گلہ ضرور کرتے ہیں، مثلاً اس وقت ہماری اسمبلی میں ایک قرارداد جو زیر باس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب احترام کے حوالے سے، اور جو گستاخ ہے ان کے خلاف جو ہے فرانسیسی سفیر کے ملک بدری کے حوالے سے، تو ہم ان سے گلہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ارکان اسمبلی جو ہیں اس کو پاس کیوں نہیں کرتے، اس کو منظور کیوں نہیں کرتے۔ تو اس کی وجہ جو میں ساتھیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کون سی قیادت جو ہے ایسی آگے تیار کر کے بھیجی ہے جو اسمبلی میں پہنچی ہو اور وہاں بیٹھ کے وہ اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی عزت پر پیرا دیں۔ کون سے ہم نے تیار کر کے بندے بھیجے؟ تمام ملک کی جتنے بھی مدارس ہیں اس حوالے سے بہت پیچھے جا رہے ہیں کہ ہم نے صالح قیادت جو ہے وہ پاکستان کو ملک کو مہیا ہی نہیں کی، نہ ہی عدلیہ میں اور نہ ہی انتظامیہ میں اور نہ ہی دیگر اداروں میں۔ جب ہماری فارغ شدہ سوائے مسجد کے باہر جا ہی نہیں رہے، اس قابل ہم ان کو بنا ہی نہیں رہے، تو پھر ہمارا کام صرف احتجاج ہی رہ گیا نا، کہ ہم دھرنا دے سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، لڑائی کر جو ہے وہ اپنے ذات پر برداشت کر سکتے ہیں، اپنا خون بہا سکتے ہیں، مال خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، میں اصل میں جو ساتھیوں کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ جن سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس قرارداد کو ووٹ دیں، ان سیٹوں پر اپنے بندے کیوں نہیں بھیجے گئے؟ کیا ہم قیامت تک ہمیشہ تک ہم ان احتجاجوں پر ہی رہیں گے، دھرنوں پر ہی رہیں گے، مطالبے پر ہی رہیں گے؟ ان سیٹوں پر ہم اپنے بندے نہیں پہنچا پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک خاص ارادہ رکھا ہے کہ ہم صرف مدارس مساجد کو آباد کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ انتہائی روحانیت ہے کہ ہم نے مساجد کو آباد کیا ہوا ہے، مساجد بن رہی ہیں، علماء ان کو آباد کر رہے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، لیکن دوسرے شعبوں کو جو ہے پیچھے رکھ دیا گیا ہے یا ہمارے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی گئی ہے کہ یہ سیاست ہے، یہ بے دینی ہے، یہ فحاشی بے حیائی ساری ادھر ہوتی ہے، لہٰذا جو ہے ادھر بندے ہمارے نہیں جانے چاہیے، جس کی وجہ سے آج ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا جس طرح مرزائیوں نے اور دوسرے لوگوں نے اپنے بندوں اہم پوسٹوں پر پہنچائے ہیں، ہم بھی اس پر کوشش کرتے، آغاز کرتے، کوئی کام کرنے کی فکر ہوتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم بالکل زیرو ہیں اور بہت پیچھے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے کہ ہم ملک کے لیے صالح قیادت کی تیاری، یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں 100% کامیاب ہی ہو جائیں گے۔ کوئی کام بھی ہے نا بندے کی زندگی میں بہت کم ہی نتیجہ جو ہے نصیب ہوتا ہے، اس کو نتیجہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ نتیجہ پچھلی قومیں دیکھتی ہیں، پھل پچھلی قومیں کھاتی ہیں۔ ایک درخت اگر ہم لگاتے ہیں نا تو اس کا پھل ہم کھائیں، یہ بہت اللہ تعالیٰ کوئی خاص رحمت ہو کہ اس کو ہم دیکھ لیں۔ حتیٰ کہ میں مثال دوں گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی علیہ السلام پوری دنیا پر دین کو غالب کرنے آئے تھے، اس کی بنیاد رکھی، اور آگے اس کی عملی تصویر جو ہے اس صدیق و عمر عثمان و علی رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوری کی ہے۔ ان نبی علیہ السلام کے زندگی مبارک میں ایک مخصوص یعنی کہ دنیا میں ایک حصے میں اسلام کا نفاذ تھا، اگرچہ دعوت پہنچ چکی تھی، لیکن غلبہ جو ہے 100% جو غلبہ ہے وہ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں پورا ہوا ہے۔ تو یہی ہے کہ بندہ درخت لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، آگے پھل جو ہے وہ دنیا بعد میں کھائے گی۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ بنیاد رکھی ہے، آگے اس میں کامیابیاں میں کتنے فیصد ہوتی ہے، لیکن ہم ذہن دینے میں اگر کامیاب ہو جائیں اور اس ذہن میں لوگ تیار کرنا ادارے شروع کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی اور ہمارے لیے یہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا۔
تو ہم نے وہاں پر اس پر خرچ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ملک میں ہمارے دوست غربا کوئی ایسے ہیں جن کو کسی چیز کی مثلا ضرورت ہوتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں یا بیماری میں علاج معالجے میں تعاون، وہ خدمت خلق کا سلسلہ جاری ہے، اسی بیت المال سے جاری ہے، پورے ملک میں جاری ہے، یعنی کہ صرف اپنی حد تک نہیں رکھا، اس کو پھیلایا ہے، آگے پھیلایا ہے۔ علماء کی ویلفیئر کے لیے، علماء کی خدمت کے لیے بھی یہ یعنی کہ ہمارا بیت المال کام کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے جو مناسب شرعی انداز میں جتنا تعاون ہوتا ہے اس کو تعاون کیا جاتا ہے، اور لوگ بھی بہت سارے اس سے فوائد اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بیت المال ایک ہم نے قائم کیا ہے جس میں ہمارے دوست احباب، جو خاص ہمارے دوست احباب ہیں جو اس حوالے سے معاونت کرتے ہیں آگے رمضان کے لمحات میں اور افطاری کا وقت قریب ہے، ان سب کے لیے دعا کروں گا کہ جو ہمارے اس بیت المال کے ساتھ جتنا تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے اور ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور یقیناً وہ سارے دوست احباب جو ہیں وہ میرا پیغام یا سن رہے ہوں گے یا بعد میں سنیں گے، تو ان کے لیے میں ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور اس بیت المال کو ہم ایک بہترین انداز میں چلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح مساجد کی تعمیر کے حوالے سے اس وقت بھی میرے علم کے مطابق جو ہے 7 سے 8 مساجد جو ہیں وہ ہماری زیر تعمیر ہیں، اس وقت چل رہی ہیں، جو ابھی آغاز ہو گئے ہیں کچھ۔ تو یہ سلسلہ بیت المال سے ہی ہمارا چل رہا ہے۔ تو اس سال جو ہم نے اخراجات کیے ہیں وہ تقریباً تعمیرات، اگر اخراجات سارے اس میں شامل کر لیے جائیں تو یہ 3.25 کروڑ روپے بنتا ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک مسجد میں، ایک محلے میں، ایک جماعت یعنی کہ مقامی طور کے ادارے میں اتنا خرچ جو ہے یہ ایک پورے جماعت کا خرچہ ہے، یعنی 3.25 کروڑ روپے خرچ کرنا ایک سال میں، جس میں ویلفیئر بھی ہے، ادارہ بھی ہے، مساجد بھی ہیں، غرباء بھی ہیں، یتامہ بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، مستحقین بھی ہیں، علماء کے وظائف بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں یعنی کہ داخل شامل۔ پھر ہم نے ایسا نہیں کیا کہ مثلا ایک بیمار ہے تو اس کو یہ کر دیں کہ چلو 5,000 معاونت کر دیں، نہیں، ہم نے ایسے بیماروں کا مکمل علاج، یہ غالباً کسی ادارے میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے اگر وہ مستحق ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اور تعاون نہیں کر رہا تو ہم نے اس کو اسپتال میں داخل کروا دیا، بس جتنا خرچ ہوگا ہم اس کا ادا کریں گے۔ تو ایسے بھی علاج کروائیں، اور یہ پورے ملک میں ایسی پہلی مثال ہے کہ کوئی ادارہ مکمل جو ہے وہ تعاون کر رہا ہے علاج کے حوالے سے۔ پھر جب وہ علاج میں ہے تو پیچھے گھر کے معاملات بھی اس کے نہیں چلتے، گھر کے معاملات کے لیے بھی پیچھے اس کے لیے خرچ جو ہے وہ بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملات اور آگے بڑھے اور ہم انشاءاللہ ایک جماعتی کاز کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کالج کا افتتاح کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں ماہ رمضان کے فوراً بعد، جس کے لیے جگہ ہم نے جو ہے وہ لے لی ہے، اور 5 ایکڑ پر یہ کالج انشاءاللہ ہوگا، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ مستحقین اور یہ CSS کے جو معاملات ہیں یا اس میں جو تعلیم ہے یا اس پر جو تربیت ہے یا اس پر جو معاونت ہے یا اس کے لیے جو بچوں کی تیاری ہے وہ اپنے کالج میں اس یعنی کہ کریں اور بچے تیار کریں، اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اس پر بھی دیکھیں نا، اب ایک کالج کو شروع کرتے سے کروڑوں روپے اس کے لیے یعنی کہ چاہیے۔ تو میں احباب سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے دست و بازو بنے اس حوالے سے، اور ماہ رمضان میں آپ نے صدقات و خیرات، زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے، تو اگر 50-60 ساتھی ایسے پوری دنیا میں کھڑے ہو جائیں جو ہمارے ساتھ اپنی زکوٰۃ ساری جمع کرا دیں یا زکوٰۃ کا ایک کثیر حصہ جمع کرا دیں، تو ہم چند سالوں میں ایک بہت بڑا رزلٹ اور نتیجہ جماعت کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں کمی ہے ہمارے پاس تو وسائل کی ہوتی ہے، اگر وسائل ہوں تو ہم چند سالوں میں اداروں کو بہت آگے لے جائیں، یعنی کہ وسائل کے مطابق جب ہم قدم رکھتے ہیں نا تو پھر تھوڑی سی رکاوٹ یا مشکل ہوتی ہے، اور اکثر میری تو عادت ہے کہ وسائل سے بڑھ کے کام شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ سبب بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہم کالج کا بھی آغاز کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک ساتھی نے ہسپتال کے لیے اور مسجد کے لیے جگہ وقف کی ہے، تو وہاں ہم مسجد اور ایک پرائیویٹ عالی شان اچھا معیاری جو ہے وہ اسپتال بھی قائم کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی رمضان کے بعد
اس کو بھی ہم شروع کریں گے اور ایک کالج کو بھی شروع کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات انتہائی یعنی کہ مناسب جگہ پر اور جہاں واقعی ضرورت ہے اس جگہ پر اور امانت دیانت کے ساتھ آپ کو پیسہ خرچ ہو، تو آپ ادارے کے ساتھ، بیت المال کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں۔ ہم انشاءاللہ ماہ رمضان میں ایک دن مقرر کریں گے جس دن ہم اسی اپنے چینل پر بیٹھیں گے اور ساتھیوں سے گزارش بھی کریں گے، درخواست بھی کریں گے، تو بجائے وہ دن اگلے ہفتے میں انشاءاللہ کوئی دن مقرر ہوگا تو اس سے پہلے ساتھی اپنا ذہن بھی بنا لیں، تیاری بھی کر لیں اور اس بیت المال کے لیے اپنا پیسہ وقف کرنے کی کوشش کریں، پھر ہم سے رزلٹ لیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، جماعت کا اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو سافٹ ویئر وغیرہ بنا رہے ہیں، پورا حساب کتاب جو ہے اکاؤنٹنٹ ہم نے جو ہے ایک اکاؤنٹ قائم کر دیا ہے، ایک یعنی دفتر جس میں بندے کو بٹھا دیا، ڈیوٹی ذمہ داری لگا دی، وہ سافٹ ویئر وغیرہ بنا رہے ہیں جس میں ایک ایک چیز کا انشاءاللہ حساب ہوگا، اور یہ بھی ایک ادارے کا انوکھا کام ہوگا کہ ہم سافٹ ویئر بنا کے اس میں پورا حساب جو ہے وہ آڈٹ بھی کروائیں گے گورنمنٹ کے اداروں کو، اور انشاءاللہ لیں گے بھی قانونی اور طریقے سے، اور خرچ بھی انشاءاللہ ضابطے اور قانون کے مطابق کریں گے، اور حکومت سے آڈٹ بھی کروائیں گے اور حکومت سے رجسٹریشن بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی چیز جو ہے وہ ضابطے کے مطابق ہوگی، قانون کے مطابق ہوگی، ٹرسٹ کے انتظام۔ کسی ساتھی کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دے رہے ہیں تو اس میں حکومتی کوئی معاملات، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہم انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہتے ہیں اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور قانون کے مطابق ہی وصول کریں گے اور قانون کے مطابق خرچ کریں گے، اور ہر سال انشاءاللہ اس کا آڈٹ کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے ساتھیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، اور ایسے بیت المال دوسرے ساتھیوں کو گزارش کروں گا کہ صرف میں اس لیے بیان نہیں کیا کہ صرف تعاون ہی کریں، اس لیے بھی بیان کیا جو ساتھی سنیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنی جگہوں پر، اپنے اپنے ضلعوں میں اس بیت المال کے نظام کو قائم کریں۔ اس میں بہت خیر ہے اور بہت برکت ہے، جہاں بھی سنت قائم ہوگی برکت انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ مجھے اور سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔